أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم صدق الله العظيم. گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب جلا وطن کیا گیا وہ مصر پہنچے. مصر کے بادشاہ نے دست درازی کی، بدکاری اور برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا تھا. پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو ٹھیک کر دیا تو اس نے اپنی بیٹی اور اپنی شہزادی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں پیش کیا تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور پیشن گوئی یہ کہا تھا کہ سارہ، آج یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تیری اولاد میں سے ایک لڑکا اس ملک کے بادشاہ کو اور اس کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا. یہ کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سارہ، آج تو یہ لوگ تمہارے اوپر غالب ہیں، آئندہ زمانے میں مستقبل میں ایک وقت آئے گا کہ تیری اولاد میں سے ایک لڑکا اس ملک کے بادشاہ اور اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. اب یہ جو روایت ہے چل رہی تھی اور بنی اسرائیل میں موقع بموقع یہ روایت دہرائی جاتی تھی، بلکہ ان کو انتظار ہوتا تھا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب بادشاہ بنے تب بھی ان کو اس کا انتظار تھا، لیکن اس وقت ایسا ہوا نہیں. تو بنی اسرائیل میں چونکہ یہ روایت بیانوں کے ذریعے سے، مذاکروں کے ذریعے سے چلی آ رہی تھی، تو بنی اسرائیل کو اپنے اس قائد کا اور اس شخصیت کا انتظار رہتا تھا. اب یہ مذاکرے جب چلتے رہے تو یہ مذاکرے فرعون کے آدمیوں میں سے بھی چند نے سنے کہ بھائی بنی اسرائیل میں تو ایسا ایسا چل رہا ہے، وہ تو اپنے ایک آدمی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا وہ آدمی اور ان کا وہ لڑکا تجھ کو اور تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. بعض نے یہ کہا ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ فرعون، تیری حکومت اور سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تجھ کو اور تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. اب دونوں میں سے جو بھی بات ہو، یا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بطور پیشن گوئی اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ سارہ، آج یہ تم کو مار پیٹ کر رہے ہیں، بھگا رہی ہیں، آج یہ تم پر غالب ہے، تیری اولاد میں ایک لڑکا ہوگا جو اس بادشاہ کو اور اس ملک کو ختم کر دے گا. یا یہ کہ نجومیوں نے کہا ہو فرعون کو، جو بھی بات ہو. جب فرعون نے یہ بات سنی تو اب حکم جاری ہو گیا، کیا؟ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، سارے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکیاں ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں، عورتیں صنف نازک جس کو کہا جاتا ہے، ویسے خود بھی کمزور. دوسری بات یہ ہے کہ نجومیوں نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ لڑکا ایک آدمی پیدا ہوگا، اس لیے فرعون کے ذہن میں لڑکا اور آدمی تھا. تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے. چنانچہ جہاں معلوم ہوتا کہ گھر میں لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جاتا. دایاں یعنی جو ولادت کے وقت میں، ڈیلیوری کے وقت میں جو عورتیں وہاں موجود رہتی ہیں، ان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جہاں لڑکا پیدا ہو تو تم جلادوں کو اور ہمارے جاسوسوں کو اس کی خبر کرو. چنانچہ وہ عورتیں جلادوں کو، جاسوسوں کو اطلاع دیتی. جلاد آتے، ماں باپ کے سامنے تلوار کو تیز کرتے
اور ماں باپ کے سامنے ہی اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. ایک لمبے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ جو قبطی تھے فرعونی، انہوں نے سوچا اب لڑکے تو پیدا ہونا بند ہو گئے کیونکہ سب کو قتل کیا جاتا ہے، تو جو رذیل کام ہے، جو گھٹیا قسم کے کام ہیں، بوجھداری کے، حمالی کے، تو یہ پھر رذیل اور گھٹیا کام کون کرے گا؟ لڑکے تو سب قتل کیے جا رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ گھٹیا قسم کے کام ہم کو کرنا پڑے. تو فرعونیوں نے اور قبطیوں نے ایک مجلس قائم کی، اور اس مجلس میں فرعون کے سامنے یہ کہا کہ حضرت آپ نے حکم جاری کر دیا سارے لڑکوں کو قتل کر دو، اب لڑکے تو رہیں گے نہیں، ساری عورتیں اور لڑکیاں ہی رہے گی. تو یہ جو گھٹیا قسم کے کام ہیں، جو رذیل اور حقیر قسم کے کام ہیں، یہ کون کرے گا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کرو 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دو، اس کے بعد کا جب سال آئے گا اس پورے سال میں جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو چھوڑ دو، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا پورے سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو پھر قتل کر دو. تو ایک پورا سال کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا اور ایک پورے سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ طے ہوگا کہ ٹھیک ہے ایسا کرنا ہے. حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی بھائی ہے، سگے بھائی ہے. حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، قتل نہیں کیا جاتا تھا. اور موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس سال طے ہوئی جس سال لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ کو تو قدرت بتانی تھی اپنی. اب کیا ہوا؟ یہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس کو یعنی حمل کا ظہور نہیں ہوا. ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان کی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے. حمل کا ظہور نہیں ہوا، نہ پیٹ سے، نہ چہرے سے، نہ حرکات و سکنات. بھائی بہت متلی ہو رہی ہے، بہت زیادہ قے اور الٹی، ایسا کچھ نہیں. نہ پیٹ میں ابھار تھا، نہ پیٹ بڑا ہوا، نہ چہرے سے ایسا لگتا تھا، نہ کوئی ظاہری علامت تھی جس سے معلوم ہو جائے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا. ایسا کچھ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو گھر میں کوئی نہیں. ان کی امی اور ان کی ایک بہن جن کا نام مریم تھا، یہ دونوں ماں اور بیٹی گھر میں تھے. لیکن ایک قول بہت اہم ہے، اس کو دھیان سے سننا آپ نے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی کی ایک سہیلی تھی جو دایا تھی، یعنی جو ولادت اور ڈیلیوری کے وقت میں موجود رہا کرتی تھی، وہی ڈیلیوری کیا کرتی تھی. جب درد ذہ ہوا، ایسا لگا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امی کو کہ اب ولادت کا وقت قریب آ گیا. تو انہوں نے اپنی اس سہیلی کو بلوایا اور سہیلی سے کہنے لگے کہ دیکھ، تیرا اور میرا بہت پرانا دوستانہ ہے، آج اپنے اس دوستانے سے اور تیرے اس دوستی سے آج مجھے نفع ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ یہاں آنے سے پہلے جلادوں کو حکم کر دیا کہ بھئی میں وہاں پر جا رہی ہوں ولادت کے لیے، وہاں ڈیلیوری ہونی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہو گئی. یہ اندر گئی دایا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اس دایا نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے پیشانی سے ایک نور نکلا، اور وہ ایسا نور تھا کہ وہ دایا کا پورا بدن لرز اٹھا. اپنی زبان میں کہے گے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. اور کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دایا کے دل میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت ڈال دی جیسے ایک ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے. وہ کہنے لگی دایا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی سے، ان کی امی کا نام یوخابس تھا اور ان کے جو نانا تھے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا نام لاوی تھا، اور وہ یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے.
یعنی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جو امی ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سکی بھتیجی ہے. کتنی قریبی رشتہ ہے. تو خیر وہ دایا کہنے لگی کہ جب میں یہاں آئی نا تو میں نے جاسوسوں کو اطلاع کر دی تھی، لیکن جب میں نے اس بچے کے پیشانی سے نکلتا ہوا ایک نور دیکھا تو اس کی محبت میرے دل میں ایسی جمی جیسے ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے. اور کہنے لگی کہ دیکھ اب تو اپنے بچے کی حفاظت کر. جب یہ دایا باہر نکلی تو جلاد تو پہلے سے دروازے کے پاس آ گئے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میری سہیلی تھی، ملاقات کے لیے گئی تھی. اب وہ جلاد دروازہ کھٹکھٹا رہے. کیوں جی؟ اگر لڑکا ہوگا تو قتل کرنا ہے. تو بہن نے دیکھا کیر میں سے، سوراخ میں سے، تو کہنے لگی اماں غضب ہو گئے، یہ تو جلاد ہے، تیرے بیٹے کو قتل کرنے آئے ہیں. تو بہن نے کیا کیا؟ منہ، چونکہ ابھی ولادت ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ کپڑے میں لپیٹا اس نے، مریم نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو. اور جنہوں نے تندوری روٹی کھائی ہوگی تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ چولہا الگ ہوتا ہے. اپنے یہاں کا چولہا الگ ہے، لیکن جس میں تندوری روٹی بنتی ہے وہ چولہا الگ ہوتا ہے. تو وہ چولہا جل رہا تھا، بہن نے اٹھا کر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو چولہے میں ڈال دیا. اپنی زبان میں کہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو کچھ سوجتا نہیں کیا کرنا چاہیے، اس کو کہے کہ حواس باختہ. اپنی زبان میں کہے کہ ذہن کام نہیں کرنا. بھئی پاگل جیسے ہو گئے، پاگل نہیں تھے، پاگل جیسے ہو گئے، کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا کیا کرنا. تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا گیا اور لپیٹنے کے بعد بہن نے تنور میں چولہے میں ڈال دیا. دروازہ کھلا. تو ماں نے پوچھا جلادوں نے پوچھا ماں سے بھائی یہ دایا کیوں آئی تھی؟ وہ کہنے لگی میری سہیلی تھی، ملاقات کے لیے آئی تھی. جلاد تو چلے گئے. اب دونوں کے ہوش ٹھکانے آئے. ماں پوچھنے لگی بیٹا کہاں ہے؟ بہن نے جب اس کو ڈھونڈا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حرکت بھی کی. ایک قول تو یہ ہے کہ پیدا ہونے کے تقریباً 8 مہینے تک، ایک قول کے مطابق 4 مہینے تک، ایک قول کے مطابق 3 مہینے تک. اب صحیح کیا ہے اس کو اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا پیدا ہونا پڑوسیوں کو بھی معلوم نہیں تھا. نہ روتے تھے، نہ چیختے اور چلاتے تھے. اب جب بہن نے جھانک کر دیکھا تو کہا اماں بھائی تو چولہے کے اندر ہے، تندور کے اندر ہے، بدن پر ذرا سا خراش تک نہیں. ایسا صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ایسا ایک مرتبہ نہیں. یہ واقعات صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ انہی کی اولاد میں سے ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے اس آگ کو باغ بنایا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں سے کہا اوحینا الی امی ان ارضعی، ماں سے کہا اس بچے کو دودھ پلانا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے ایسا ڈر لگے کہ اب جلاد تیرے بیٹے کو قتل کر ڈالیں گے تو فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا. ڈرنا مت، غم مت کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تیرے بچے کو تیرے پاس لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں کہ جیسے آج مکہ والوں کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے آپ مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو شاہانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں ایسے داخل کریں گے جیسے ہم نے موسیٰ کو اس کے ماں کے پاس لوٹایا تھا. یہ بشارت دی جا رہی، پیشن گوئی جس کو کہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ سے اوحینا الی امی موسیٰ. اس کا لفظی ترجمہ اگر کرتے ہیں تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا ہم نے موسیٰ کے امی کی طرف وحی بھیجی. لیکن جو محققین علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وحی صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا.
اب یہ 4 چیزیں سننا، آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ جو جمعہ میں بھی بات آئی تھی. نبوت مردوں میں، عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. قضاءت مردوں میں، عورت کو قاضی نہیں بنایا گیا. امامت مردوں میں، عورت کو امام نہیں بنایا گیا. امارت مردوں میں، کسی عورت کو امیر نہیں بنایا گیا. نبوت مردوں میں، قضاءت مردوں میں، امامت مردوں میں اور امارت بھی مردوں میں. کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، کسی عورت کو قاضی نہیں بنایا گیا، کسی عورت کو امام. یہ بات الگ ہے کہ ہمارے یہاں امام عورتیں ہیں. سنا ہوگا اپنے بھائی حضرت کے گھر میں اندرا گاندھی کی حکومت ہے، کیا مطلب ان کا امام عورت ہے. اور حدیث سننا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس دن ایسا ہو جائے، جس دن ایسا ہو جائے امورکم الی نسائکم، جس دن تم اپنے معاملات، جس دن تم اپنے معاملات اور جس دن تم اپنے فیصلے عورتوں کے حوالے کر دو گے، جس دن تم اپنے معاملات کو اور اپنے فیصلوں کو عورتوں کے حوالے کر دو گے تو کیا ہوگا؟ فبطن الارض، فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، تو تمہارا زمین کے نیچے، زمین کے نیچے رہنا زیادہ بہتر ہوگا زمین کے اوپر رہنے سے. کیا مطلب؟ اجی مر جانا بہتر ہوگا. تو لوگ کہتے تھے نا چلو بھر پانی میں، یہاں تو چلو بھر بھی نہیں ہے، مر جانا بہتر ہوگا جینے سے. امورکم الی نسائکم. اسی لیے کسی عالم نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا، وہ عالم بھی بیچارہ دل جلا ہوگا. کہنے لگے جن گھرانوں کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں، جن گھرانوں کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اہلیت نہیں ہے. اگر اہلیت ہوتی کسی عورت کو نبی بنایا جاتا. دیکھو نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں کتنا علم ہے، لیکن یہ نہیں کہا میرے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا تو عائشہ کو نبی بنایا جاتا. ایسا نہیں ہے بھائی. میرے مرنے کے بعد تم نے امیر عائشہ کو بنانا، ایسا نہیں ہے. میرے مرنے کے بعد قاضی عائشہ رہے گی، ایسا نہیں ہے. تو نبوت مردوں میں، قضاءت مردوں میں، امامت اور امارت، یہ چاروں چیزیں آپ کو مردوں میں نظر آئے گی. تو اوحینا الی ام موسیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف بھیجتے تھے وہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے امی کی طرف نہیں بھیجی، بلکہ وحی کا ڈھنگ، طریقہ، کیفیت، نوعیت کچھ اور تھی. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں صاحب کو الہام ہوا، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہو سکتی ہے. الہام، القاء الشیء فی القلب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کسی چیز کا جم جانا، اس کو الہام کہیے. یہ بھی وحی کی ایک شکل سمجھ لو آپ. تو خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امی سے کہا کہ دیکھو اس کو دودھ پلاؤ اور جب تم کو ڈر لگے تو کیا کرنا، اس کو سمندر کے حوالے کر دینا. اب امی گئی بڑھائی کے پاس اور جانے کے بعد یہ کہا بھائی مجھے ایک صندوق بنا دو، صندوق چا. وہ جو بڑھائی تھا وہ فرعونی تھا. اس نے پوچھا آپ اس صندوقچے کا کیا کریں گے؟ تو ماں نے سوچا جھوٹ میں تو نجات ہے نہیں، سچ میں نجات ہے، بول دو سچ. حدیث میں ہے کہ سچ میں نجات ہے. اب آپ دیکھو سچ میں نجات ہے. ماں نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس بچے کو اس صندوق میں رکھوں گی. وہ بڑا ہی پوچھنے لگا کہ بھائی بچے کو صندوق میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا چونکہ ہمارے جو بادشاہ ہیں انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. مجھے ڈر ہے کہ اگر میرے بچے کے پیدا ہونے کی اطلاع ملی تو بادشاہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کو صندوق میں رکھوں اور دریا کے حوالے کر دوں. اب اس نے صندوق بنائے. بنانے کے بعد میں تارکول، ڈامر، وہ جو سوراخ ہوتی ہے، دراڑیں ہوتی ہے،
وہ ڈامر اور تارکول سے اس کو بند کر دیا گیا تاکہ جب سمندر میں ڈالا جائے تو پانی اندر نہ جائے۔ آپ کی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ڈامر لگانے سے پانی اندر، تو پھر ہوا اندر کیسے جائے گی؟ جب ہوا اندر نہیں جائے گی تو بچہ بچے گا؟ یہ سارے اسباب آپ کو موت کے نظر آئے گے۔ ولادت کا وقت دیکھو، چاروں طرف موت، حکم ہے فرعون کا، بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ جاسوس آ گئے، آگ میں ڈال دیا گیا، یہ موت کا ایک منظر ہے۔ اب ماں نے کیا کیا، ایک صندوق بنوایا، اس میں بستر لگا دیا، اور لگانے کے بعد جو دراڑے جو کیرے ہیں اس کو تارکول اور ڈامر سے بند کر دیا گیا۔ اب ادھر یہ صندوق لے کے گھر پہ چلی تو ادھر وہ ستار صاحب نے سوچے اگر حضرت کے پاس جا کر جاسوسی کرتے ہو تو تھوڑا سا نفع ہو جائے گا۔ اب یہ چلے مخبری کرنے کے لیے حضرت، اور جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے اس کے جو کاسب تھے، کارکنان، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیوں آئے؟ جیسے ہی پوچھا کیوں آیا، اب یہ بولنا چاہ رہا تھا، گونگا ہو گیا، بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں اشارے سے سمجھاتا ہوں، اشارے غلط کر رہا تھا، بہت ٹھوکے، بہت پٹائی ہوئی، غلط اشارے کر رہا تھا، بیچارہ نکلا وہاں سے۔ جیسے ہی محل کے باہر آ گیا، قوت گویائی واپس آ گئی، بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ اب دل میں بول رہا ہے، اپنے کانوں سے سن رہا ہے۔ اس کو ایسا لگا کہ اب تان بیٹھتا ہوں، دوبارہ گئے، دربار سجا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا پھر آ گیا۔ اس سے پوچھا بھائی کیوں آیا؟ اب تو غضب یہ تھا کہ زبان بھی بند اور آنکھیں بھی چلی گئی، نہ بول سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا۔ اب جو پیٹائی ہوئی ہے اس کی تو طبیعت خوش ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی جو لوگ مخبری کرتے ہیں، چاہے جیتے جی یہ انجام نہ ہو، مرنے کے بعد ایسا ہی ہوگا، بہت ٹھکائی کریں گے فرشتے۔ مخبری چاپلوسی کرنے والوں کا یہی انجام ہے۔ بس اتنا ہے کہ کسی کو اللہ دنیا میں بتا دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں تو مرنے کے بعد تو مستقل ایک زندگی ہے۔ اب اس کی زبان بھی بند، آنکھیں بھی چلی گئی۔ اس کو مار پیٹ کر جب محل سے باہر کیا گیا تو گھسٹتا پورا بدن زخمی ہے اس کا۔ پہاڑ کی ایک چوٹی کی طرف نکلا، پہاڑ کی طرف، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہنے لگا اے اللہ اگر تو میری زبان اور میری آنکھیں لوٹا دے تو میں اس بچے پر ایمان لاؤں گا جس کی حفاظت کا تو نے یہ انتظام کیا ہے۔ پھر اس کی زبان بھی واپس آئی، اس کی آنکھیں بھی واپس آئی، بعد میں وہ مومن ہو کر مرا ہے۔ تو بعض لوگ بولتے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ایسا ہوتا ہے، ایک مومن ہو کر مرا ہے۔ ادھر ماں صندوق لے کر گئی، اپنی بہن سے کہا، ان کی بیٹی سے کہ بھائی اس کو ڈال دے۔ چنانچہ بچے کو صندوق میں ڈال دیا گیا، چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا گیا۔ ایک زمانے تک ایسا ہوتا تھا کہ دو یعنی رسی کا ایک سرا صندوق سے اور رسی کا دوسرا سرا ایک آدھ کھمبے سے، بلی سے یا کسی چیز سے باندھ دیتے تھے، یا چار پائی کے کھوٹے سے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، پتا چلا جلاد آ گئے، تو رسی کا ایک سرا تو صندوق سے بنا ہوا ہے، دوسرا سرا ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی معلوم ہوا جلاد آ گئے تو بجائے اس کے کہ کسی چیز سے باندھتے، وہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر اور دریائے نیل کی موجوں نے اپنے اندر لے لیا۔ اب آپ یہیں پر رکو۔ ادھر کیا ہوا، فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی اس کو کوئی لڑکا نہیں تھا، ایک بیٹی تھی، اور اس بیٹی کو بہت زیادہ برس کے، وہ جو سفید داغ ہوتے ہیں، بڑے بڑے داغ پورے بدن پر۔ تو کسی طبیب نے یا کسی کاہن نے بہت علاج کروایا، فرعون نے بہت علاج کروایا، کوئی علاج نہیں۔ اچھا بیٹی سے محبت بہت تھی، روزانہ اس کی بیٹی اس کو 3 کام کرنے کو کہتی، اس کو کرنا پڑتا تھا، جو کام بیٹی کہے فرعون کرتا تھا۔ تو کسی کاہن نے یہ کہا کہ سارے حکامہ، سارے اطباء آپ کی بیٹی کا علاج کرنے سے تھک گئے، آپ ایک کام کرو، فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں دریائے نیل سے ایک چیز بہہ کر آئے گی، اس کا لعاب
اور اس کا تھوک آپ کے بچی کے داغوں پر لگا دینا، بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ تو فرعون اس تاریخ میں، اس دن اور اس گھڑی میں سمندر کے کنارے پر بیٹھتا تھا اور آنے والی چیز کا انتظار کرتا تھا کہ وہ چیز آئے، اس کا لعاب میرے بچی کے داغوں کو لگائے اور میرے بچی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اب ادھر وہ صندوق ادھر سے نکلا ہے، فرعون، اس کی بیوی آسیہ، بیٹی اور خادمہ، یہ سارے کے سارے سمندر کے کنارے پر گئے آنے والی چیز کے انتظار میں۔ کیا ہوا کہ وہ دریا کی نہروں نے اور موجوں نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے صندوق کو ایک جھاڑیوں سے جا ملا دیا۔ اب وہ نگاہ پڑی کسی کی، کسی نے چاہا کہ کھول کر دیکھتے، پھر سوچے کہ اگر کھول کر دیکھے تو ہم پر الزام لگا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، یا کسی نے کہا کہ بھئی فلاں چیز نظر آ رہی ہے، بادشاہ نے حکم دیا اس کو لے کر آؤ۔ لے کر آئے تو صندوق، بڑے بڑے پہلوان، کھولو اس کو، سارے پہلوان تھک گئے۔ نہیں، آپ کو تعجب ہوگا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو کھولنا چاہا، فوراً کھل گئے، اور جیسے ہی وہ صندوق کھلا ہے تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے انگوٹھوں کو چوس رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام ان کے انگوٹھوں میں کر دیا تھا۔ ان کے انگوٹھوں سے دودھ نکلا کرتا تھا جس کو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پی رہے تھے، جو آپ کی خوراک تھی۔ جب آسیہ نے دیکھا، ایک نور نظر آیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب وہ نور پھٹا ہے، اور اس وقت میں یہ سمجھو تھوڑی دیر کے لیے پورا علاقہ اس نور سے روشن ہو گیا، حالانکہ دن ہی کا وقت تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت سما گئی۔ وہ بچی نے کہا کہ اس کا لعاب لو، چنانچہ اس کا تھوک لیا گیا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا، اور فرعون کے بچی کے بدن پر جہاں جہاں داغ تھے، جہاں جہاں دھبے اور نشانات تھے، وہاں پر اس کو لگایا گیا۔ ادھر تھوک کا لگنا تھا، فی الفور اسی وقت سارے کے سارے داغ ختم ہو گئے۔ پھر ایک آیا، حضرت ایسا لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے جو آپ کو اور آپ کی حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ فرعون بھی سمجھ گئے، ہاں۔ وہ کہنے لگا یہی وہ بچہ ہے، تبھی تو کسی ماں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اس کو صندوق میں رکھا اور سمندر کے حوالے کیا۔ فرعون نے کہا جلاد کو لاؤ۔ آ گئے جلاد، بھائی قتل کرو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئی اور کیا کہنے لگی، لا تقتلوہ، قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بھائی ہو سکتا ہے یہ بچہ ہم کو نفع دے گا، ہم کو نفع دے گا، جیسے کہ ان کو دیا ہے نفع، بعد میں مومن ہو کر مری ہے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ تو قرآن نے یہ کہا، لا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دہرائے، تم اس بچے کو قتل مت کرو، یا تو یہ بچہ ہم کو نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب یہ ساری تدبیریں ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرعون نے پورا ارادہ کر لیا، لیکن ہوم منسٹر کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ بیوی نے کہا قتل نہیں کر سکتے۔ فرعون 626 سال کی عمر گزری ہے، جس میں سے 400 سال تو اس نے صرف بادشاہت کی، کبھی کوئی بیماری نہیں، کبھی بیماری نہیں ہوا فرعون۔ اسی لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں خدا نہ ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو بیمار، سر میں درد کچھ تو ہوتا، کوئی بیماری نہیں۔ تو جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، چھوڑ دو اس کو، کیوں؟ یا تو یہ ہم کو نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان بیوقوفوں کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، دیکھو یہ بچہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گا۔ تو اس وقت فرعون نے یہ کہا تھا یہ تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن سکتا ہے، میرے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اگر فرعون صرف اتنا کہتا، ہاں اتنا کہہ دیتا،
تو جیسے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی آمد پر ہدایت دی، ایسے فرعون کو بھی ہدایت دیتے، لیکن اس نے کیا کہا؟ یہ بچہ تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ چاروں طرف جو حالات تھے وہ موت ہی کے تھے، پیدا ہوئے موت، جلاد آئے سمندر کے حوالے کیا گیا اور جلتے ہوئے تنور میں، جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیا، اور جس نے یہ کہا تھا، جس نے یہ فیصلہ نافذ کیا تھا لڑکا پیدا نہ ہو، اسی کے گھر میں جس کا یہ فیصلہ تھا بچے کو قتل کرو، اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے روانہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ بگڑی ہوئی ساری شکلیں، اس میں اللہ تعالیٰ بگڑی ہوئی چیزوں کو بنا دیتے ہیں، اور بنی ہوئی چیزوں کو بعض مرتبہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی بنتا ہوا کام بگڑ گیا، ایسا لگ رہا تھا بس ہو جائے گا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو جو پہچانا ہے وہ اپنے عزائم کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ میں نے ایک چیز کا ارادہ کیا، حالات بھی میری موافقت میں تھے، کوئی میری مخالفت میں نہیں تھا، سارے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اچانک کام بگڑ گیا تو مجھے لگا کہ نہیں، بگاڑنے والی کوئی ذات ہے، سارے اسباب بگڑنے کے نظر آ رہے تھے، کام بن گیا، پتہ یہ چلا کہ بنانے والی ذات عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے کی وجہ سے، ایک چیز کا میں نے عزم اور ارادہ کیا تھا، اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ یہ تو چلے گئے وہاں پر، اب وہ جو کرامت تھی صندوق کے اندر دودھ پی رہے تھے، مسئلہ ختم ہو گیا، اب رونا شروع کیا ہے، دودھ کی وجہ سے بھوک لگی، تو دودھ پلائے گا کون؟ تو قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں کے علاوہ دوسری عورتوں کے دودھ کو موسیٰ پر حرام کر دیا، نہیں پیے کسی کا دودھ۔ اب ادھر یہ رو رہے ہیں، سارا محل پریشان، خصوصاً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کوئی بچہ بھوکا پیاسا ہے، ایسا نہ ہو کہ کھانا نہ ملے تو مر جائے۔ اور ادھر امی نے کیا کہا؟ امی نے بیٹی سے کہا اسی فبصرت به عن جنب، دیکھ تو ذرا یہ صندوق میں جو تیرے بھائی کو رکھا گیا نا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اور ذرا ہوشیاری سے چلنا، کسی کی نگاہ تیرے پر نہ پڑے۔ تو بہن ایسا چلتی تھی، بھائی دریا میں چل رہا ہے، بہن دیکھتی ہوئی چلتی تھی کہ میرا بھائی اب یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ اب وہ صندوق تو پہنچ گیا محل میں، بہن بھی چلے گئی، ادھر شور ہوا، بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ وہ تو کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ تو بہن نے یہ کہا دیکھو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ یہ نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے، آپ اندازہ لگاؤ قرآن نے عجیب الفاظ استعمال کیے۔ قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی، کہ ہم نے ان کی ماں کے دل کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تھا، ماں کے ساتھ بہن کا بھی دل مضبوط ہو گیا تھا۔ بعض مرتبہ تو موسیٰ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آتی کہ بول دوں کہ میرا بیٹا ہے، بار بار کے مرنے سے بہتر یہ میرے سامنے ایک مرتبہ مار دو اس کو۔ کبھی چولہے میں ڈالنا پڑ رہا ہے، کبھی سمندر میں روانہ کرنا پڑ رہا ہے، اور کبھی جس نے مروانے کا حکم دیا اسی کے گھر میں بھیج دیے۔ تو بار بار ایک جملہ کہتی تھی بھائی اس سے تو بہتر یہ کہ ایک بار میرے سامنے میرے بچے کو قتل کر دو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، چند دن رو کر صبر کر لوں گی۔ بہن گئی وہاں پر، جانے کے بعد میں بہن نے محل کی عورتوں سے کہا دیکھو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا، اور وہ جو عورت ہے نا وہ عورت اس محل والوں کی خیر خواہ ہے، مجھے امید ہے۔ ادھر یہ سامان، اور ادھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کہہ رہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تیرے بیٹے کو تیرے پاس لوٹایا جائے گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر ہم اس کو ایسا نہیں کہ ایک سادہ انداز میں
بلکہ جب وہ لوٹایا جائے گا اور جب بڑا ہو جائے گا، ایک عمر کو پہنچے گا، تو ہم اس کو پوری انسانیت کا اور اس مخصوص علاقے کا قائد اور رہبر اور نبی اور رسول بنا دیں گے۔ چنانچہ بہن پھر امی کے پاس آئی اور امی سے جا کر یہ کہا کہ امی اب آپ کو وہاں پر چلنا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں اس محل میں گئی، اور پھر کیا ہوا اس کو انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلسلے میں نصیب فرمائے۔